کبھی آپ نے بیٹھ کر یہ محسوس کیا ہے کہ آپ پہلے کتنی خوش ہوا کرتی تھی، ہر بات پر ہنسنا، کھلکھلانا، زندگی کا بھرپور ہونا، لیکن اب سب کچھ اس کے الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ وہ مسکراہٹ رہی ہے، نہ اندر کی خوشی، وقت ایک عجیب سا بوجھ ہے اور بیزاری رہتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آخر یہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں خاموشی سے آ گئی ہیں؟ کون ہے جو آپ کے چہرے کی ہنسی، آپ کی خوشی، آپ کی چمک کو آہستہ آہستہ نچوڑ رہا ہے؟ تو کرتے ہیں آج اسی ٹاپک پر بات۔ سب سے پہلے جی السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی روٹین، گھر کے کام کاج، کھانا پینا وغیرہ شیئر ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم آج کے ٹاپک پر بات بھی کریں گے۔ تو ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے الحمدللہ ہمارے شہر میں تو بہت زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے جو کہ رات سے ہی جاری ہے اور بڑا خوبصورت موسم ہو گیا ہے، اور یقین نہیں آ رہا کہ کل جو اتنی زیادہ گرمی تھی اور آج ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر کے اتنی ٹھنڈک کر دی اور بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے سردیوں کا موسم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے گجرانوالہ میں تو ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈا موسم ہو گیا، اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کے سٹیز میں بھی بارش ہو رہی ہے کہ نہیں۔ دیکھیں سچ بتاؤں، غلطی آپ کی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد یا ہمارے گھر کے ماحول میں کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو سانپ کی طرح خاموشی سے ہماری زندگی کا سارا سکون اور خوشیاں جو ہے نا ان کو ڈس رہا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں ایسے انسان کو کہتے ہیں ٹاکسک پرسن، زہریلا انسان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زہر تو دیتے ہیں لیکن مسکرا کر، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کی 5 ایسی اہم چیزیں چھین چکے ہیں جن کے بغیر ایک عورت جو ہے نا اندر سے بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک آئی اوپنر ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 باتیں سمجھ لی نا تو آپ اپنے کھوئے ہوئے سکون کو واپس لا سکتی ہیں، اور ویڈیو کو آخری منٹ تک آپ نے دھیان سے سننا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک بات آپ کے دل پر لگ جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ کی اپنی ذات سے محبت اور نکھار۔ دیکھیں زہریلا انسان آپ کو سجنے سنورنے یا خوش رہنے پر طنز کر کے آپ کا خود پر سے اعتماد اور نکھار جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح فرض کریں آپ نے بڑے شوق سے اپنے لیے کوئی اچھا سا سوٹ نکالا، تھوڑا سا تیار ہوئی ہیں تاکہ آج آپ خود کو اچھا محسوس کروائیں، لیکن گھر کا وہ زہریلا افراد جو ہے فرد آپ کو دیکھتے ہی مسکرا کر بولے گا، ارے واہ آج کس کی شادی میں جانا ہے، یا اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، گھر کا کام تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ اس کا یہ ایک طنز بھرا جو لفظ ہے نا آپ کا موڈ تباہ کر دیتا ہے۔ اگلی بار آپ اپنے لیے کچھ کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی غلطی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے کرتا ہے نا تو آپ اس کو اگنور کریں، اس کی باتوں پر بالکل دھیان دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کا کھل کر بات کرنے کا اعتماد۔ یہ لوگ آپ کی رائے کو بار بار رد کر کے آپ کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ آپ کی سوچ اور آپ کی جو بات آپ کر رہی ہیں نا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ گھر کے کسی مسئلے، بچوں کی تربیت یا اپنے گھر کے کسی بھی مسئلے پر کوئی تجویز دیتی ہیں، لیکن اگلا انسان فوراً بولے گا تمہیں کیا پتہ، تم بس کچن سنبھالو، یہ تمہاری سوچ ہی چھوٹی ہے۔ جب یہ بات آپ کو بار بار سننے کو ملتی ہے نا تو پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ بس آپ چپ ہی رہیں، چاہے کچھ غلط ہو رہا ہو یا ٹھیک۔ آپ کا اپنا بیان جو ہے نا وہ دینے کا دل ہی نہیں کرتا، آپ کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگ نا ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا بیسٹ حل ایک ہی ہے کہ ان کی باتوں کو اگنور کیا جائے، ان کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا جائے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو زیادہ سننے کا عادی ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ اپنی رائے ہر چیز اپنی ہم پہ تھوپ دیتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کا ذہنی سکون اور گھر کا ماحول۔ زہریلا شخص بغیر کسی وجہ کے خاموش ڈرامہ پیدا کر کے آپ کے گھر کے امن کو چھین لیتا ہے، آپ کا سکون برباد کر دیتا ہے۔ آپ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں یا بچوں کے ساتھ ہنس رہی ہیں، لیکن اچانک وہ انسان ذرا سی بات پر منہ بنا کر بیٹھ جائے گا، برتن پٹکنے شروع کر دے گا یا ایسی خاموشی اختیار کر لے گا جو چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب آپ پورا دن اسی سوچ میں گلتی رہیں گی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا۔ تو بس اس کا جو مین مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ کا دن خراب ہو
اور آپ سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہے اور آپ کا پورا دن خوف میں ہی گزرے اور کہ میں نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیا، کون سی ایسی بات کر دی، حالانکہ بیچ میں بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، آپ کی کسی بھی کامیابی یا خوشی کے لمحے کو کم تر دکھانا اور پھیکا کر دینا ان کی بہترین کہہ لیں کہ عادت ہوتی ہے۔ آپ کے شوہر آپ کے لیے شام کو کوئی پسندیدہ چیز لے آئے ہیں یا آپ کے بچوں نے بہت اچھی پروگرس دکھائی ہے ایگزامز میں، آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہیں، آپ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے، آپ کے بچے کامیاب ہوئے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں، کوئی کھانا لے آئے ہیں، گجرے لے آئے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ بہت مہنگی اور کاسٹلی چیزیں ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نا ہم ہاؤس وائفس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، لیکن وہ ایک شخص جو ہے فوراً آ کر کہے گا ہاں ٹھیک ہے لیکن اس میں کون سی بڑی بات ہے، پیسے اڑانے کے بہانے چاہیے، او ہو آپ کے بچے نے نمبر اچھے لے لیے، یہ کون سی آج کل بڑی بات ہے، یہ تو سب کے ہی بچے کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کی ہنسی پر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈال دیتا ہے اور آپ کی خوشی کا لمحہ پل بھر میں کہہ لیں کہ ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور اس کا مین مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی خوشی کو تباہ کرنا ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ ہے کہ آپ کا قیمتی وقت اور جسمانی توانائی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی طور پر آپ کو نچوڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی منفی باتوں اور شکایتوں سے نا آپ کی ساری انرجی کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ گھنٹوں آپ کے پاس بیٹھ کر دنیا بھر کی برائیاں، شکایتیں اور نیگیٹو باتیں کریں گے، آپ ان کی باتیں سن سن کر ذہنی طور پر تھک جاتی ہیں، لیکن جب آپ کو ذرا سا سہارا یا ہمدردی کی ضرورت ہوگی تو وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو اگنور کر کے نکل جائیں گے۔ دیکھیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا اس کو آپ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہر ٹائم نیگیٹو باتیں، دوسروں کی برائیاں کرنا وہ آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے نا ویسا ہی سیکھتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ دیکھیں رشتوں کو جوڑ کر رکھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن خود کو گوا کر کسی کو خوش کرنا بالکل عقل مندی نہیں ہے، میرا تو یہ ماننا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کی خوشیاں اور سکون کو ختم کر رہا ہے تو آج سے ہی خبردار ہو جائے، ان کی نیگیٹو باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں، اپنی باؤنڈریز طے کریں اور اپنی خوشی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی کچھ ایسا محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو آپ کا سکون تباہ کر رہے ہیں، تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے زندگی رہی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔